الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر جس نے عافیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو رمضان کے اندر داخل ہونا نصیب فرمایا، ہمارے مقدر میں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کے روزے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی آزمائش سے مجھے اور آپ کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر دے، آمین۔ اچھا جی، آج ہماری سورت چلے گی انشاءاللہ 7ویں پارے میں، سورت انعام، جس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے لے لیتے ہیں، شان نزول بھی اور بیک گراؤنڈ بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت ایک ہی وقت میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور 70,000 فرشتے، ان 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اس کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیا گیا سورت انعام کو، اور اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بہن اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو سورت کا جو یہ دور ہے نا، یہ ہے سبحان اللہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے اسلام کی 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ سوچیں ذرا، 12 سال گزر چکے تھے، اور مٹھی بھر جو ہے وہ اسلام جو ہے لے کے آئے تھے لوگ۔ اور مکی زندگی کے 10ویں سال یا 12ویں سال تک آپ دیکھیں، 13 سالہ مکی دور تھا، تو 12 سال گزر چکے تھے تب سورت انعام اتنے پروٹوکول کے ساتھ، اتنے فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ، چمکتی ہوئی شان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وقت کیا تھا اس وقت؟ وقت یہ تھا کہ بہت مشکل حالات تھے، قتل کے پروگرام تھے۔ یہ جو دور تھا تقریباً 3 سال یہ سخت دور رہا، آخر میں جو مکہ کے جو سال تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بھی سختی اور مصیبت کا یہ زمانہ تھا۔ پھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی جو ہے وہ اتنی مشکل بنا دی گئی کہ آپ جو ہیں طائف کی طرف چلے گئے، وہاں پر بھی پناہ نہیں ملی۔ پھر حج کے موقع کا انتظار کرتے ہوئے عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لے اور آپ کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے ان کو کوڑا جواب ہی ملتا رہا۔ اور پھر اہل مکہ کے اندر کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ صورتحال تھی، لیکن مکہ کے اندر یہ حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے پلان بنائے جا رہے تھے، قید کرنے کا یا بستی سے نکال دینے کا، سارے جو ہیں انہوں نے اپنے پلاننگز بنائی ہوئی تھیں۔ ایسی دور میں قرآن پاک کی یہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں واعظ و نصیحت ہے، خصوصیات ہیں، بڑا اثر ہے ان آیات کے اندر، اور نمایاں طور پہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلاسا، ایک ہمت اور صبر کی تلقین، یہاں تک کہ ہجرت کا جب زمانہ آ گیا۔ تو یہی بیک گراؤنڈ ہے اس میں۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں بھی پیدا کی۔ زمین اور آسمان بنانے والے نے روشنی اور تاریکیاں بھی پیدا کی۔ کیا میسج لیں ہم اس سے؟ روشنی کیا ہے؟ روشنی ہے خوشیاں، آسائشیں، آرام، اور تاریکیاں آزمائشیں،
ٹھیک ہے، وہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا، پھر وہی ان کو بدلنے والا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو بھی اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کیا کا مطلب یہ ہے، دیکھیں آدم علیہ السلام بھی تو مٹی سے، ایک مٹھی مٹی جو ہے وہ مختلف زمین کے کلر سے حضرت جبرائیل امین کو کہا گیا کہ وہ لے کے آئیں، اکٹھی کریں، اور یہ بھی مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ غذا جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، جو پھل اور فروٹ ہیں یا سبزیاں ہیں یا جو رزق ہے، جو خوراک انسان کھاتا ہے، وہ بھی تو زمین سے پیدا ہوتا ہے، اور اس خوراک کی غذائیت کے ساتھ جو ہمارے انسانوں کے اندر بلڈ بنتا ہے، جس بلڈ کے ساتھ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، تو وہ بھی پھر زمین سے ہی وہ سارا کچھ اگتا ہے، جس کے ساتھ اس کے اندر خون پیدا ہوتا ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور پھر ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ یعنی کون سی؟ قیامت کی گھڑی، یعنی حساب کتاب جو جہاں پر ہوگا، یا برزخ کی زندگی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ، یہ زندگی صرف ایک چیز نہیں ہے، یہ زندگی ایک مدت اس کی مقرر کر دی ہے، اس کے بعد موت ہے، اس کی بھی ایک مدت طے ہے، وہ عالم برزخ ہے، اور پھر جو اس کے ہاں طے شدہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب پیدا کیا۔ مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال کا جاننے والا ہے، جو برائی یا بھلائی تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے، واقف ہے۔ آسمانوں پر کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ عرش پر، کس طرح؟ اپنی شان کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور زمین پر کس طرح ہے؟ یعنی ہر چیز کو قریب سے دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے، کہیں دور نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصل اللہ تعالیٰ کے جو اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو احاطہ کیا ہوا ہے، وہ زمین و آسمان کی ہر شے کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اپنے علم کے ساتھ۔ تو ایک جو گمراہ گروہ ہے وہ انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا، اسی گمراہ فرقے نے اللہ کے ہاتھ کا انکار کیا، آنکھ کا انکار کیا، اسی گروہ نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا انکار کیا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی نشانی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری دور کی قوم کو اٹھایا۔ کیا مطلب ہے؟ مکہ والے جو اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر کی سختیاں ختم نہیں ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو قبول نہیں کرتے، ایک نظر نبھاتے، تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہاری اکڑ اور تکبر اور انکار کی وجہ تمہاری سرداریاں ہیں، تمہارا مال اور دولت ہے، تو سن لو کہ ایسا اقتدار تم سے پہلے لوگوں کو بخشا تھا جو تمہیں نہیں دیا، ایسا رزق ان کے پاس تھا، ایسے مالدار تھے، ایسی خوب بارشیں ان پہ برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر انہوں نے کفران نعمت کیا اور اسی سزا میں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یعنی وارننگ دی جا رہی ہے کہ ایسا تم کرو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے، یعنی وہی آ رہی ہے نا، تو اگر تمہارے اوپر، اور ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ کتاب پوری اتار دیں، صفحات ہمارے ہاتھ آ جائیں، ہم ان کو خود عربی زبان میں پڑھیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایمان لانا ہے کہ نہیں۔ ادھر تک ہٹ دھرمی تھی ان کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آبجیکشنز ذرا سنیں نا مکہ والوں کی، ذرا یہ اس کے اندر وہ ساری حالات ہمیں نظر آئیں گے جو وہ سارا کچھ کہاں تک، کس لیول تک چلا گیا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر کتنا مشکل وقت تھا، کیسے عجیب و غریب ان کے سوال تھے. یہ قرآن سنتے ہوئے ذرا اس دور میں ضرور دیکھیں کتنی مشکل سے یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چھو کر اس کو دیکھ بھی لیتے تب بھی حق کا انکار کرتے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاسٹ کو، ہمارے پریزنٹ کو، ہمارے فیوچر کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ پر کوئی مکہ کے اندر ایسی معجزہ اور نشانی نہیں اللہ تعالیٰ لے کے آئے کہ جن کا وہ انکار کرتے، جو اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا کہ اگر میں بھیج بھی دوں تو یہ انکار کریں گے. اور انکار کرتے ہوئے پہلی امتوں کا جو حشر ہوا ہے یہی مکہ والوں کا حشر ہو جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے، حکمت ہی کی وجہ سے وہ معجزے اور نشانیاں نہیں اتری کہ ان کی جان بچ گئی، کیونکہ انہوں نے انکار کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی خصلت سے جانتے ہیں، اللہ ان کے فیوچر سے کو جانتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ساتھ ساتھ چلتا، اعلان کرتا، بولتا رہتا کہ یہ جی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اس پہ ایمان لاؤ. اللہ کہتے ہیں اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں فرشتے ایسے خام خواہ اترتے ہیں. فرشتے تو فیصلہ کرنے کے لیے اترتے ہیں، جیسے نافرمان قوموں کے اوپر اترے. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے بھی تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے دوبارہ سے. یعنی وہ جس حالت میں رہتے اسی میں ہی رہتے، جس میں تھے اسی میں ہی رہتے، کوئی فرق نہ پڑتا. کہ انسانوں کے اندر انسانوں کی شکل میں ہی فرشتہ بھیجتے. یہاں پر فرشتے تو نہیں بستے زمین پر. اگر تم فرشتے ہوتے تو فرشتہ تمہاری طرف آتا. تم انسان ہو تو انسان کی شکل میں ہی اس نے آنا ہے. جس میں اب یہ مبتلا ہیں، اسی کشمکش میں، اسی شبہ میں پھر وہ مبتلا ہوتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین پہ چل کے دیکھو تو صحیح جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پاک زبان سے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے کہ آپ خود ہی کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، کیا ہے زمین و آسمان میں؟ ہر نعمت، ہر شے، ہر مخلوق، ہر رزق کی چابیاں، بارش، بادل، رحمتیں، اللہ کا فضل، رزق کے انبار، سونا چاندی جواہرات، صحت تندرستیاں، پھلوں کے ڈھیر ہیں، خزانے ہیں جس کے اندر رزق آتا ہے. اس کے علاوہ انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، میں، آپ، ہماری نسلیں، ہمارے والدین، ہمارے بچے کس کے ہیں سارے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے. اس نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں میں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے جو اس نے اپنے اوپر لازم کیا. اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہر کافر، مشرک اور مسلمان، ہر اللہ تعالیٰ کا نافرمان، اللہ کا فرما بردار، اللہ کی رحمت کے اندر سے اس کے جو یہاں دنیا کے سامان ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. مگر آخرت کے اندر یہ خاص طور پہ جو رحم ہوگا یہ صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوگا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی میں خطرے میں ڈال لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. مطلب کہ وہ محتاج نہیں، وہ تو روزی دینے والا ہے، تم سے مانگتا کچھ نہیں ہے. اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی مشرک کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے تو کرتا رہے.
تو بہرحال مشرکوں میں سے نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا، قیامت کے دن، اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بڑے دن کی سزا سے بچا لے، اس دنیا کی سزاؤں سے بھی بچائے، اس بڑے دن کے خسارے سے بچائے، اور جو اس دن کی سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ ذالک الفوز المبین، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرمند کرے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، اور وہ دانا ہے اور باخبر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اختیار کل مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہاں، آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا تعارف دیتے ہیں، اور فرماتے کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نقصان تمہیں پہنچائے تو اس نقصان سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے انہی اختیارات کامل کا آپ کو واسطہ دے کر، ہم کمزور بندے آپ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں ہر آئے ہوئے نقصان سے، ہر پہنچنے والے نقصان سے، ہر گزرے ہوئے نقصان سے اللہ تعالیٰ آپ محفوظ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے بچا لیجئے جو آج ہماری زندگیوں میں ہے، جو کل ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ اللہ اس دنیا اور آخرت کے نقصان سے مجھے اور آپ کو بچا لے، آمین۔ اللہ آپ کے اختیارات کل کا آپ کو واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں ہر بھلائی خیر کے اندر سے اللہ تعالیٰ ہر بھلائی میں سے ہمیں حصہ عطا فرما دیجئے، خیر عطا فرما دیجئے، کیونکہ آپ آیت نمبر 18 میں خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے حال پہ، ہمارے مستقبل پہ، ہماری دنیا آخرت پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہیں ہر چیز پہ قادر، بے شک آپ بہت دانا اور باخبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو وارننگ کر دوں۔ مخفی اشارے کو کہتے ہیں، چھپے ہوئے ایک ہڈن میسج کو کہتے ہیں وہی۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ہے، ایک ہے، اور میں اس کے شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ اور کوئی شک پیش نہیں آتا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کتاب یعنی قرآن کو اس طرح سے بغیر کسی شک کے پہچانتے ہیں اہل کتاب، جیسے اپنے سگے بیٹوں کو وہ پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو ہی خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اہل کتاب نہیں مانتے، کفار بھی نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں گئے جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں گے۔ کیا کہیں گے جھوٹا بیان؟ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے، ہم تو ہرگز مشرک نہیں تھے۔ دیکھو دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود بھی گم ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے حشر کے میدان کا، اس کو ایز اٹ از ہی مانے، اسی طرح ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے، اس دنیا میں بھی کامیاب کرے، اللہ اس روزے محشر میں بھی مجھے اور آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات تو سنتے ہیں مگر حال ان کا یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ایسی گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں یہ تو ایک اولڈ بس ایک قصے کہانیاں داستان پرینہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں۔
وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود ہی اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں کوئی شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت ان کی دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی، کوئی ایسا کچھ ہو جائے کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف بھیجا جائے تو پھر وہی کچھ کرتوت کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ جنتی اور جہنمی تک کو جانتے ہیں، آج ابھی اسی وقت اللہ سب کو جانتے ہیں، اور وہ اس وش میں بھی جھوٹے ہوں گے کیونکہ وہ ازل سے ہی جھوٹے ہیں۔ اپنی خواہش میں بھی جھوٹ سے ہی اظہار کریں گے کہ کاش ہم واپس چلے جائیں اور ہم اپنی زندگی واپس ٹھیک کر کے لے کے آئیں، اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جب کسی کو فرض کریں، اول تو یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جانتے ہیں، اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جب اگر واپس بھیج دیا جائے دوبارہ سے کریٹ کر کے، وہی ساری آزمائشیں بھی دی جائیں گی، وہی سارے ماحول بھی دیے جائیں گے، وہی دنیا کی ساری چاہتیں اور محبتیں بھی دی جائیں گی، وہی دین کے پیغام بھی دی جائیں گے، اور وہی نفس دیا جائے گا، اور جو اپنے اوپر خود گواہ بن کے ایک دفعہ جیسا آ گیا وہ وہی ہے اور وہ وہی ہوگا ہر دفعہ۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ہم بھی ایسے نہیں کر رہے، ہمارے ایڈز ایسے نہیں بتا رہے ہمیں، ہمارے نیوز چینلز ایسے نہیں بتا رہے، ہمارے میڈیا کے چینل یہی نہیں بتا رہے۔ کھاؤ پیو مزے کرو جیو جیسے چاہو، یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، آج ہی کر ڈالو، آج ہی کرو، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اس طرح سے ان اپنے کرتوتوں میں اس طرح سے عملی طور پہ ملوث ہو جاتے ہیں کہ ان کے ایکٹ بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے نہ ڈر ہیں کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے کہ آخرت میں کھڑے ہونا ہے، دوبارہ زندہ اللہ نے کرنا ہے۔ اپنے ایکٹ سے، اپنے ایکشن سے وہ چیز ثابت کر رہے ہیں، اور بے شک اپنے منہوں سے بھی بولتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت نمبر 30 کے اندر، کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حشر کا میدان نہیں ہے؟ کیا تم دوبارہ اٹھائے نہیں گئے؟ کیا تم دوبارہ زندہ کر کے ہمارے سامنے پیش نہیں کر دیے گئے؟ کیا یہ قیامت کا دن نہیں ہے؟ حساب کتاب کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ جہنم نہیں ہے؟ اللہ اکبر! اللہ ان کا رب ان سے پوچھے گا، کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے، یہ حقیقت ہی ہے، اب کیا کریں، اب سامنے تو سب کچھ ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حق کی پاداش میں ذرا عذاب کا مزہ تو چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا کے رکھے، ہر قسم کے اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا کے رکھے، آمین۔ اور جو صحیح کھلا انکار کرنے والے ہیں وہ اپنا منظر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سبھی مخلوق سے مخاطب ہے، جو حقیقت کا انکار کرے گا عذاب کا مزہ چکھے گا۔ قرآن پاک صرف مسلمانوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، قرآن پاک تو رہتی دنیا تک ہر بندے بشر کے لیے آخری اللہ کا پیغام ہے، آخری رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آخری پیغام ہے، تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے ہم سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے جنت میں نہیں چلے جائیں گے، ہمیں عمل کرنے پڑیں گے، ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی، ہمیں اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو پسند کرنا پڑے گا، اللہ کے رنگ میں رنگنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اپنے اوپر مشقت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو روکنا پڑے گا۔ صرف ایک کلمہ ٹھیک ہے، کلمہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن عمل صالح بھی تو ساتھ ہے نا۔
آمنو و عاملوا الصالحات. تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اگلے رکوع میں آیت نمبر 31 میں اللہ فرما رہے ہیں نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو، خبر کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ پھر کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں بڑا نقصان ہو گیا، بڑی کمی، بڑی تقصیر ہوئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، خیر للذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، انہی کے لیے بہتر ہے آخرت کی زندگی. افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دل گھٹتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، دل غم سے بھر جاتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے. یعنی تم غم نہ کرو، یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں. آپ کیا ہیں؟ صادق اور امین ہیں. ہجرت کے موقع پر بھی صادق اور امین، اتنی زیادہ امانتیں آپ کے گھر سے نکلی، اور انکار کس کا کر رہے تھے؟ رسول ہونے کا، اللہ کی نشانی ہونے کا، اللہ کے قرآن اور فرمان کے اترنے کا، وحی کے آنے کا. اس کا مذاق اڑاتے تھے اور جھٹلاتے تھے. آپ کو نہیں جھٹلاتے تھے، آپ کو تو صادق اور امین وہ اپنی آخری جان تک سمجھتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ایک جملہ بھی کسی کے لیے نکل جاتا تھا بدلے کا، تو ان کی تو ادھر کھڑے کھڑے ہی جو ہے نا وہ جان نکل جاتی تھی کہ محمد نے کہہ دیا اس کی زبان سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اس لیے پیارے نبی آپ غم نہ کریں مگر اس تکذیب، اس انکار پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی. انہوں نے صبر ہی کیا، پہلے نبیوں نے صبر ہی کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. یعنی یہ بہت بڑی بشارتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ملی ہیں اس آخری دور میں کہ 10واں سال تھا نبوت کا، اور اس میں یعنی کتنی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ اتنی پیاری پہلے رسولوں کی مثالیں دے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چین کے اندر سے انبیاء کی مثالیں دے کے، ان کی اذیتوں کی مثالیں دے کے، ان کے پھر صبر کی مثال دی. انہوں نے صبر ہی کیا یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی. یعنی ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد مومنین کو، رسولوں کو، انبیاء کو پہنچی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، یعنی ایسے ہی ہوگا. اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی نا، تو اگر تم میں کچھ زور ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر معجزے مانگتے ہیں، آپ کو ان لوگوں کی بے رخی کا بڑا احساس ہے اور برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ کے اندر کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. عاجز بندہ کوئی بھی معجزہ نہیں لا سکتا، کوئی بھی معجزہ نہیں لا سکتا، کوئی نبی اپنی وش سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتا. ہاں جب اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی حکمت کے مطابق اگر اس کے اندر کوئی خیر اور برکت ہوگی تبھی کسی کے لیے معجزے اترا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری بات سمجھا رہے ہیں. آپ صبر کریں، صبر کریں، جلدی نہ مچائیں. ہماری نصرت پہنچی ہے پہلے نبیوں کو بھی. اللہ اپنی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. پہلے رسولوں کو بھی جو کچھ پیش آیا اس کی خبر آپ کو پہنچ چکی کہ ہمیشہ کس کو بچایا اللہ نے؟ انبیاء کو اور مومنین کو. لیکن اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے رخی ان لوگوں کی برداشت نہیں ہوتی تو آپ ہی کچھ زور آپ کے اندر اگر موجود ہے، یعنی کہ زور تو نہیں ہے ہی نہیں، کسی کے اندر کوئی زور نہیں، کوئی طاقت اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی.
کوئی سرنگ ڈھونڈو زمین میں، کوئی آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور جس طرح کی یہ نشانی کہتے ہیں لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع بھی کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو، یعنی یہی تو آزمائش ہے، یہی تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ غیب پر ایمان لے کے آئیں۔ دیکھتے ہیں اللہ کے اوپر کون ایمان لاتا ہے، دیکھتے ہیں اس کے رسولوں کی کون مانتا ہے، دیکھتے ہیں کون اس کے کہے پر چلتا ہے۔ یہ اسی لیے تو مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اسی لیے ان کو آزمائش میں ڈال کے یہ دیکھنا ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ لہٰذا نادان مت بنے، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں، آپ کی دعوت حق اسلام پر وہی لوگ آئیں گے جو سننے والے ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ سننے والے یعنی جو زندہ ہیں، ضمیر زندہ ہیں۔ رہے مردے یعنی جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، تو انہیں تو بس قبروں ہی سے اللہ اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ وقت آنا ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا۔ اب دیکھیں کہ ایک دن پہلے تک رمضان آنے سے کتنی اموات ہوتی رہیں، کتنے موت کے تیر چلتے رہے، دائیں سے بائیں، یہاں سے وہاں ہمارے پاس سے گزر کے جاتے رہے۔ اللہ کی کتنی رحمت ہے، وہ تو چلے گئے اور ہمیں اللہ نے رمضان نصیب کیا۔ مبارک ہے آپ سب کو، ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے عمدہ ترین رمضان میری اور آپ کی زندگی میں شامل رکھے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، ہمارے رزق میں لکھے، لیکن پلٹ کے اس کے پاس ہی جانا ہے، اور اس کے پاس جانے کے لیے تیاری کرنے کے لیے مہلت ہے میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی انشاءاللہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ نادانی اس بات کی ہے کہ اگر آ گئی نشانی تو اگر تم نے نہ مانا تو تم تو کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ تم پہ آسمان گرا دے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، زمین پھاڑ دے گا، اور بچنے والے بچ جائیں گے، مومنین اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی۔ اکثر نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، ضلالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو تو صحیح زمین میں چلنے والے جانوروں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ہواؤں میں پروں کے ساتھ اڑنے والے ان پرندوں کو دیکھو، اس پہ غور کرو، وہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ وہ معجزوں سے کم ہے؟ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانی ہے۔ آسمان دنیا کے اندر وہ ساری کتاب جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، زمین و آسمان کی کتاب تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کے اندر ساری تم غور و فکر کرو۔ جانوروں کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، دودھ کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، اس میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو۔ یہ اللہ کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے اللہ کو پانا ہے، اس کی حقیقت کو پانا ہے، وہ اسی سے اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ تمہارے جیسی ہی انواع ہیں، تمہاری جیسی مخلوقات ہیں، اور ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی ہم نے کسر نہیں چھوڑی۔ پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ ہے ہی بہرے، گونگے، اندھے، تاریکیوں میں پڑے ہوئے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، سیدھی ہدایت پر رکھے، اور اپنے دین پر جما کے رکھے۔ ایک دفعہ ہدایت کا راستہ دکھا دینے کے بعد اللہ دوبارہ کجی میں ہمیں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اس کے اختیار میں ہے، وہ بھٹکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ کس کو پکارتے ہو اپنی مصیبت کی گھڑیوں میں؟ بولو، اگر تم سچے ہو بولو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ ایک ہی نام آئے گا زبان پہ، وہ ہے اللہ۔ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو نا، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پھر بھول جاتے ہو۔
کیوں بھول جاتے ہو؟ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام لانے سے پہلے جدہ کی طرف بھاگ گیا فتح مکہ کے موقع پر. وہاں پر ایک کشتی پر جب سوار ہوا، وہاں کشتی جو ہے وہ بیچ سمندر میں جا کے ہچکولے کھانے لگی، اور سارے اس میں جو مشرک اور نان مسلم اور پتہ نہیں کون کون بیٹھا تھا، وہ سارے اپنے بت پکڑے بھی ہوئے ہیں، پتہ ہے نا، سفر میں جاتے ہوئے اپنے بتوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے، سارے دھرے کے دھرے رہ گئے ادھر ہی، اور سب نے منہ اٹھائے ہوئے ہیں اوپر آسمانوں کے رب، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا رب ہے اس کو پکار رہے ہیں. اکرمہ کی اندر کی آنکھ کھل گئی، ان کے جہالت کے پردے اٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اف، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے جس کی 13 سال مکے کے اندر صادق اور امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار لگاتے رہے. یہ تو سچ ہے، یہ تو سچی بات ہے. اور پھر وہ واپس جدہ کی طرف سے مکہ گئے، وہاں امان حاصل کی، اپنی جان کی پناہ مانگی، چاہی ان کو دی گئی، اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کے اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور بہت اچھے صحابی بنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. ہاں، تم پکارتے ہو نا، بولو اگر تم سچے ہو. اس وقت تمہاری مصیبت میں تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پھر بھول جاتے ہو، پتہ ہی نہیں وہ پتھر، وہ ٹکڑے کہاں پڑے ہوئے ہیں، پیروں میں رول رہے ہیں، پس رہے ہیں، کرش ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں رہتی. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ طوفان کیوں آتے ہیں؟ آندھیاں کیوں چلتی ہیں؟ اور پھر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ تم عاجزی کے ساتھ جھک کر ہمارے سامنے آ جاؤ. انسان کی رگ رگ سے وہ پیدا کرنے والا واقف ہے. وہ لوٹتا ہے اس وقت جب اس کو چوٹ پڑتی ہے نا، انسان کو، اس مخلوق کو، تو وہ اپنے خالق کی طرف ہی لوٹتا ہے. جب اس کو تھپڑ پڑتا ہے نا بچے کو، تو اپنی ماں کی گود کی طرف ہی لپکتا ہے. تھپڑ بھی ماں سے پڑتا ہے اور لپٹتا بھی اپنی ماں کی گود سے ہے. عاجزی کے ساتھ جھک جاؤ. اسی وجہ سے پہلے جو ہے تمہیں مصائب اور علام پہلی قوموں کو بھی آئے. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. وہ تو آئی ہی عاجزی کے لیے تھی، وہ تو آئی جھک جانے کے لیے تھی، توبہ کرنے کے لیے تھی. وہ جتنی بھی مصیبتیں آئی تھیں انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہی ٹھیک ہے، خوب ہے. پیچھے کون ورک آؤٹ کر رہے؟ شیطان. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. دیکھیں الٹ کام ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا نافرمان بن کے رزق تنگ ہو جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم پہ اور خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے. یہ رزق کا کم اور زیادہ ہونا اللہ کے سامنے کوئی تقرب کا ذریعہ ہونا یا نہ ہونا، وہ کوئی اس کا اسکیل نہیں ہے. مال کا کم اور زیادہ، رزق کا کم اور زیادہ ہونا اللہ کا چہیتے ہونے یا نہ ہونے کا نشانی نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو خوشحالیوں کے دروازے کھول کے پھر اور زیادہ ان کے اوپر آزمائش ڈال دیتا ہے، جو شیطان کی پٹیوں پہ چڑھ کے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ ان کے دل سخت کر دیتا ہے. شیطان جو ہے ان پہ سوار ہوتا ہے، اور پھر ان پہ کوئی نصیحت کام نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان کی بخششوں میں، اللہ کی بخششوں میں، عیش میں، مزے میں اور مگن ہو گئے جو انہیں عطا کی گئی تھیں، بڑے مگن ہو گئے، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا. اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو چکے تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی رکھ دی، جنہوں نے شرک کیا، ظلم کیا.
ہاں، اور تعریف ہے ساری رب العالمین کے لیے، اسی کی تعریف ہے، والحمد للہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اسی کی ہیں، ساری حمد اسی کی ہے، سارا شکر اسی کا ہے کہ اس نے ایسے ظالموں سے زمین کو پاک کیا، ایسے ظالموں کی، ایسے مشرکوں کی، ایسے گندے لوگوں سے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس لا کے دے سکتا ہے؟ ان سے پوچھو، دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی جن خداؤں کو، دیویوں کو تم پوچھتے ہو، ان کو کلر کے ساتھ آئیز تو تم خود بنا رہے ہو، کیا وہ تمہاری آنکھیں واپس لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ پتھر جن کی آنکھیں تم خود بنا کے ان کو دے رہے ہو، ان کے منہ، ان کے کان، ان کے ہاتھ تم بنا رہے ہو، وہ تمہارے کس کام کے ہیں؟ اگر بینائی اور سماعت لے جائے اللہ اور دلوں پر بھی مہر ٹھپے لگا دے تو کون اللہ کے سوا ہے دوسرا خدا جو یہ قوتیں تمہیں واپس لا کے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ آپ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیں دیکھتا بنایا، ہمیں نظر والا بنایا، ہمیں اندھا نہیں بنایا، ہمیں اندھا پیدا نہیں کیا، ہمیں سماعت سے محروم کر کے پیدا نہیں کیا، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خیر اور سلامتی کے ساتھ پیدا کیا، ان کو بھی دیکھنے والی آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، صحیح سلامت اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ جس کی کوئی کمی ہے، اللہ تعالیٰ جو جہاں کہیں بینائی سے محروم ہے یا نمبر لگے ہوئے ہیں موٹے موٹے، اللہ تعالیٰ بچوں کو، بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دیکھے، اتنے اتنے بڑے نمبر کی ان کو عینکیں لگی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کی جو ہے آئی سائٹ کمزور ہے، اور چھوٹے چھوٹے ابھی چل بھی نہیں رہے اور اپنی ماؤں کی گودوں میں ہیں، ان کی نظر اتنی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا کرتی ہوں میں، اللہ تعالیٰ سب کی بینائی ٹھیک کر دے۔ اللہ مجھ سمیت ہر سننے والے، ہر کسی کے جاننے والوں کو جس کو مسئلہ ہے، اللہ سب کے لیے اللہ ہماری آنکھوں کو روشن کر دے، ہمارے سر کی آنکھوں کو، ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے، بینائی اللہ تیز کر دے، اس میں روشنائی دے اپنی قرآن پاک کے ساتھ، ان کو روشن کر دے۔ اللہ سماعت جن کی خراب ہے، اللہ تعالیٰ کی سماعت ٹھیک کر دے، اللہ ان کو شفا دے، اللہ جس چیز کو ضرورت ہے اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں دوبارہ لا کے دینے والا، تیرے سوا کوئی نہیں دوبارہ دلوں کو کھولنے والا، تیرے سوا کوئی نہیں آنکھوں کو بینا کرنے والا، سماعت دینے والا۔ اے میرے مولا، کسی ڈاکٹر کے پاس کچھ نہیں، کسی طبیب کے پاس کچھ نہیں، کسی ماہر کے پاس کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہے طبیب اور تو ہے ڈاکٹر اور تو ہے ماہر۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی کمیوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری کمیوں کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہماری آنکھوں کو روشن کر دے، ہمارے کانوں کو روشن کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یہی ہے بار بار اللہ کہتے ہیں میں نشانیاں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تمہیں میرا تعارف چاہیے، میری حقیقت چاہیے۔ کبھی اللہ فرما رہے ہیں آسمانوں کی طرف دیکھو، پرندوں کی طرف دیکھو، اپنی خوراک کی طرف دیکھو، جو تم کھاتے ہو اس کی طرف غور کرو، اپنے اندر کی طرف غور کرو، تم جو جسم لے کے چلتے پھرتے ہو اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں تمہیں ملتی نہیں؟ اور پھر یہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں اور کان، جس کا یہاں پر یہ ایک ٹائی میٹر ہے، مفسرین سکولرز بھی اس کے اندر کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچتے کہ آنکھ زیادہ قیمتی ہے انسان کے لیے، بڑی نعمت ہے کہ اس کے کان۔ تو بعض کہتے ہیں آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آنکھ اگر ہو اور کان نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ جو ہے، جو اس کو کوئی چیز بتا رہا ہے، کسی طرف اشارے کر رہا ہے، اشاروں سے سمجھا رہا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ اور اگر کسی کی سماعت چلی جاتی ہے تو پھر آنکھ سے پھر جب وہ کسی کی آنکھ اگر نہیں ہے اور کانوں سے سنتا ہے پھر تو اس کو کچھ نظر نہیں نہ آتا، اس کو پھر کسی اور کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے، کسی کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ بہرحال دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بہت قیمتی نعمتیں ہیں اور نشانیاں ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں، کس طرح تم یہ ہو، کس طرح تم نہ شکرے بن سکتے ہو، کس طرح تم شکر ادا نہیں کرتے اپنی نعمتوں پر، ہم؟ اور صرف یہی گنتے ہو کہ میرے پاس یہ نہیں اور یہ نہیں اور یہ نہیں، اور جو اللہ نے نعمتیں بے شمار دی ہیں ان سے کیا تم فارغ ہو گئے ہو؟ ان کا شکر اللہ تعالیٰ سے کر کے تم فارغ ہو چکے ہو نا؟ اللہ کہتے ہیں پھر کس طرح ان چیزوں سے یہ نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا ہے اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پہ عذاب آ جائے، چھت گر جائے، زمین پھٹ جائے، زلزلے کے ساتھ تم دب جاؤ، دریا جو ہے وہ بپھر جائے، اچانک عذاب آ جائے کسی طرف سے، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہلاکت میں تو پڑے گا صرف ظالم ہی، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اس کے جھکڑ میں آ کے، اس کے اندر آ کے وفات پائیں گے، ان کا حشر اور ظالموں کا حشر بالکل مختلف ہوگا۔ یہ اینڈنگ جو ہے وہ فرق ہے۔ ظالم لوگوں کے سوا اور بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں، الرٹ ہو جائیں دونوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے پھر کوئی خوف اور کسی رنج کا کوئی موقع نہیں، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی سزا میں، پاداش میں سزا بھگت کر ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آگے آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا کوئی علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کیا آبجیکشن لگاتے تھے؟ احمقانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کیا ڈیمانڈز تھیں؟ کوئی بڑی عجیب و غریب قسم کی ان کی چاہتیں تھیں۔ 40 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر، یعنی پیدا ادھر ہو رہے ہیں، جوان ادھر ہو رہے ہیں، لڑکپن بچپن ادھر گزرا ہے، جوانی ادھر ہے، ان کی شادی ادھر ہوئی ہے، بچے ادھر ہو رہے ہیں، ان کے اندر اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، آتے جاتے، کہیں باہر نہیں گئے۔ اپنے جیسے اپنے خون سے یہ سوال کرتے ہیں، پہاڑ سونے کا بن جائے، تم حکم دو تو زمین، یعنی کہ تم اس طرح کرو یہ سارے پہاڑ جو ہیں سونے کے بن جائیں اور خزانے اگلنے لگ جائیں، اور فلاں اور فلاں، یہ بھی بتاؤ مریض بچ جائے گا کہ نہیں، مر جائے گا کہ نہیں، حاملہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے۔ اس قسم کے عجیب و غریب سوال یہ کرنے لگ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ زچ کر کے رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتراض کے جواب میں کہ تم اچھا پیغمبر ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، اچھا پیغمبر ہے، اللہ کا بندہ ہے، یہ ہماری طرح ہی خاص اس کے بیوی اور بچے بھی ہیں، ہماری طرح بازاروں میں بھی پھرتا ہے، ہماری طرح یہ اپنے معاش کی فکر میں پھرتا ہے، یہ اچھا رسول ہے اللہ کا، یہ اچھا اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے سوال، اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ستانا شروع کیا، تو اس آیت میں آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کے جواب میں کہہ دیجئے میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں کہ کون کیا ہے اور کہاں نر ہے کہ مادہ پیدا ہوگا، بچے گا کہ نہیں، مرے گا کہ نہیں، زندہ رہے گا کہ نہیں، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ہاں، کہ میری ضرورت سے پاک ہوں، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں حکم کی جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہوئی شہادت اگر میں دیکھ رہا ہوں تو کیا میں تمہارے جیسا ہو جاؤں، تمہاری جیسا ہی اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کرنے لگ جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں والا اور نہ آنکھوں والا اندھا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہیں ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش ہی کر دے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ یعنی جن کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے ان کو نصیحت کرو اس قرآن پاک کے ساتھ۔ بڑے معزز لوگ اللہ کے سامنے کون ہیں؟ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وہ خدا ترس، وہ کون سے لوگ ہیں جو لوگ اپنے رب کو رات دن میں پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ کون تھے وہ غلام طبقہ، بڑے بڑے معزز لوگ مکہ کے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شرط رکھتے تھے کہ ان کو ہم سے پیچھے کرو، ان کو اپنے دائر سے دور کرو، ان کو ہٹاؤ، ہمیں بدبو آتی ہے ان سے، ان غلاموں کو ادھر سے ہٹاؤ، ان غریبوں کو ادھر سے ہٹاؤ، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ اللہ نے منع کر دیا، ان کو دور نہ پھینکو، اپنے سے دور مت کرو۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ نے کی؟ صحابہ کرام جو سٹیٹس میں تو کچھ نہیں تھے، جن کے بدن پہ تو قیمتی کپڑے نہیں تھے، جن کے گھر عمدہ عالی شان کوٹھیاں نہیں تھیں، چھت اور جسم چھپانے کے لیے بدن پہ ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے، مگر وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے بڑے ہی خوشنودی والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ وہ عزت دار ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کی یہاں پر شان بیان ہوئی ہے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا وزن بار تم پر تو نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، امیر اور غریب بنا کے، سردار اور اس کے ماتحت بنا کے، اسی طرح ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے؟ کیا یہ ہمارے وطن کے اتنے غریب اور غربا اور غلام طبقہ یہ وہ لوگ ہیں؟ یہ تھی ان کی آزمائش، سرداروں کی، پیسے والوں کی، خوشبوؤں والوں کی، کپڑوں والوں کی، گھروں محلوں والوں کی۔ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے کہ شکر گزار کون ہے۔ وہ نشکرے ہیں جو محلوں میں رہ رہے ہیں مکہ والے، اور یہ شکر گزار ہیں جو کٹیا میں رہ رہے ہیں۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام علیکم، سلام علیکم۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ایک نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے اس بندے بشر کو جو میری آیات پر ایمان لاتا ہے، اے نبی آپ ان کو سلام کریں۔ تمہارے رب نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک رویہ ہے کہ ان سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، برائی کا ارتکاب ہو جائے، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اپنے عمل کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بیہیویئر ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، الگ ہو جائے دو راستے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، راہ راست پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔
عذاب لے آؤ، آسمان ٹوٹ پڑے، پتھروں کی بارش ہو جائے، یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے مکہ والے۔ تم جس چیز میں جلدی مچا رہے ہو میرے اختیار میں تو ہے نہیں، فیصلے کا سارا اختیار تو اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، سچ وہی بیان کرتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ کون سی چیز کہاں ہے، کہاں پڑی ہوئی ہے، کیسے نہیں ہے، کتنی نہیں ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ تمام غیب کی کنجیاں، چابیاں، بند دروازوں کی، خزانوں کی، رزق کی، برکتوں کی اس کے پاس ہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے طریق پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تم یہ کیسے میں اور آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سنتا نہیں؟ اللہ میرے اور آپ کے حالات سے واقف نہیں؟ وہ سب جانتا ہے، ایک پتا گرتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے کہ کون سے درخت سے کون سا پتا گرا ہے۔ ہاں، وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ ایسے سوئے ہوتے ہیں، نیند اسی لیے نہیں ہے جنت کی زندگی میں کیونکہ وہ موت کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، ٹھیک ہے؟ وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کرتا ہے نیند کی حالت میں، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر وقت وہ مدت جو ہے تمہاری پوری ہو جائے۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بھی بہت تیز ہے۔ اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حساب کتاب بہت آسان کرے، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نزاع کا وقت بہت ہی اللہ تعالیٰ خیر والا ہو، رحمتوں والا ہو، برکتوں والا ہو، بشارتوں والا ہو، کیونکہ مر کے تو میرے پیاروں سب نے آگے جانا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہمارے بچوں نے بھی، ہمارے پیاروں نے بھی، سب نے آگے چلے جانا ہے، لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت ہمارا آخری وقت، ہمارا سانس کا وہ بہترین لمحہ، بہترین عمدہ ترین لمحہ ہمارے سانس کا وہ آخری وقت ہو جائے جس میں بشارتیں اللہ کی طرف سے، رضا نامے اتر جائیں، جس میں فرشتوں کے جھرمٹ روشن چہروں کے ساتھ آئیں، جس میں ہمیں جنت کی پوشاکیں پہنائی جائیں، جس میں ہمارے لیے جنت کے لیے اوپر جانے کے لیے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں، جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں شامل ہوں۔ ایسا وہ نزاع کا وقت، آخری لمحہ میرا اور آپ کا دین حق پر آئے، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر، اس کی غلامی کے اندر آئے۔ یہ دعا میرے لیے، آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے پیاروں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہر سننے والے کے لیے اللہ یہ دعا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس نے تم مصیبت کے وقت تم گڑ گڑا کر چپکے تم دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سب انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کسی مصیبت کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کو گڑ گڑا کے چپکے روتے ہوئے، لیٹے ہوئے اپنے دل میں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال لے تو پھر ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی برپا کر دے۔ اوپر سے عذاب کیا ہے؟
اوپر سے عذاب یعنی کوئی طوفان آ جائے، کچھ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کا عذاب آسمان کی طرف سے آ جائے، اور قدموں کے نیچے سے کیا آ جائے، زلزلے آ جائیں، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو کی طاقت توڑنے کا مزہ چکھا دے، یعنی یہ بھی عذاب کا تیسرا چیز جو ہے نا، یہ ہے آپس کی جنگ، قتل و غارت۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کری ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، کون سا حوالہ دار کہ جو تم کو نظر نہیں نہ آ رہا میں دکھا دوں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے پاس سے اس وقت ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور سورۃ نساء میں ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس وقت تم ان جیسے ہوگے، یہ ہم نے پڑھا تھا، ان جگہوں سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر اب ایسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو ہی کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال سے گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا بھی کوئی حامی اور مددگار، کوئی سفارشی اس کے پاس نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا بھی چاہے تو بھی اسے قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ استغفر اللہ ربی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو نار سے بچائے، جہنم سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو جہنم کے منظر ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بچائے، اور جہاں جہاں جنت کے مناظر آتے ہیں ان کا حصہ میرے اور آپ کے مقدر میں لکھے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ بشارتوں کے فیصلے کرے، جنتوں کے فیصلے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی دوسرے پارٹ میں سورۃ انعام، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی سورۃ انعام جو ہے اس کا آخری پارٹ جو ہے وہ یعنی سیکنڈ پارٹ وہ پارہ نمبر 8 سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں جتنی مانگی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔